ہمارے اگلے مہمان ہیں ختم نبوت کے مشہور و معروف مبلغ جناب حضرت مولانا عبدالنعیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار علماء کرام، دوستو، بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، آج کی یہ پروقار، یہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس، اس کے منعقد کرنے پر میں جناب حضرت مولانا محمد اسامہ صاحب اور ان کے برادران اور ان کی پوری ٹیم اور ختم نبوت یونٹ انارکلی یقیناً 3-4 مہینے سے یہ حضرات محنت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی تمام مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ محنت کاوش کو قبول کرتے ہوئے کل قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ دوستو، 2 جماعتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کا انتخاب وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ ایک جماعت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے، اور دوسری جماعت وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے۔ نہ کوئی نبی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے اور نہ کوئی صحابی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے۔ نبوت بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، صحابیت بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔
آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل فرمایا۔ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، مسدود کر دیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی یہ دو انگلیاں فضا میں اٹھائیں اور فرمایا، میرے صحابہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ دو انگلیاں فضا میں اٹھائیں اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کا منشا یہ ہے، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں ایسے میں اور قیامت بھی ملے ہوئے ہیں۔ جب ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی موجود نہیں، ایسے میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی نبی نہیں۔ میرے دوستو، اگر ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی پھوڑا پھنسی نکلے گا تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، نشتر لگوانا پڑے گا اور اس کی پیپ اور اس کا گند لکھوانا پڑے گا۔ تو اسی طریقے پر اگر قیامت کے درمیان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ختم نبوت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی ختم نبوت کے اوپر حملہ آور ہوگا تو اس کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا، اور بعین ہی اسی نہج پہ کیا جائے گا جس نہج پہ خلیفہ خلافت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1200 صحابہ کی قربانی دے کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ سارا کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن حضور کے دشمن کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ختم نبوت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جا سکتی، اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنا یہ عین ایمان ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ہم سب کا یہ اعلان ہے کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستو، باتیں بہت ساری ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دو جماعتیں ایسی ہیں اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، نبوت بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، صحابیت بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے تو بعین ہی یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے، کیونکہ جب کسی نبی نے نہیں آنا تو صحابی نے بھی نہیں آنا۔ صحابی وہ بنے گا جو کسی نبی کی زیارت کرے گا، وہ صحابی بنے گا۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو ایٹومیٹکلی صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور صحابی کے بعد کوئی کچھ اور صحابی نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس کانفرنس میں میں اور آپ جمع ہیں، اس کانفرنس کا پیغام لے کر جاؤ کہ حضور کے دشمن جو قادیانیت کی شکل میں موجود ہیں یا کسی اور شکل میں موجود ہیں، انشاءاللہ تا دم حیات جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جب تک ہمارے سانس باقی ہے، جب تک ہماری زندگی کا ایک لمحہ باقی ہے، انشاءاللہ قادیانیوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ سارے کریں گے انشاءاللہ، میدان عمل میں آئیں گے، مرزائیت کا مقابلہ کریں گے۔ جو حضور کے دشمن ہیں، آپ کی ختم نبوت کے باغی ہیں، ڈاکو ہیں، ان کا مقابلہ کرو گے انشاءاللہ، اور ان کا بیکار بھی کرو گے۔ میرے دوستو، عموماً جب ہم بیکار کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ قادیانیوں کے ساتھ بیکاٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ میں اب حضرات سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم میں سے ہر ایک آدمی
اپنے دشمن کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہے یا اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہے, گپے لگاتا ہے, اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ اپنے دشمن کے ساتھ ہر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر میرے باپ کو کوئی گالی دے, میری ماں کو کوئی گالی دے, کیا میں اس کے ساتھ تعلقات رکھوں گا؟ کیا آپ حضرات اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے؟ جو آپ کا دشمن ہو, آپ کے باپ کو گالی دے, یہ کیسا ایمان کا معیار ہے؟ یہ کیسی ایمان کی کسوٹی ہے؟ یہ پتہ نہیں کس نے بنائی ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بائیکاٹ, اور جب باری آتی ہے حضور کے دشمن کی تو پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے کہ قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں, ان کے ساتھ کاروبار کی اجازت مل جائے. میرے دوستو ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں چلے گا. ہم قادیانیت کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, اور قادیانیوں کا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کیا کریں گے؟ بائیکاٹ کریں گے. اور جو ان کی مصنوعات ہیں, یہ ہمارے مسلمان بھائی جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ شیزان غٹ غٹ کر کے پی جاتے ہیں, اور کہتے ہیں شیزان کی بڑی اچھی کوالٹی ہے. اس کوالٹی کا کیا فائدہ جو حضور کے دشمن کی کمپنی ہے, جو ہمارے نبی کے دشمن ہے, جو ختم نبوت کے منکر ہیں, ڈاکو ہیں. تو کیا شیزان سمیت تمام قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ بائیکاٹ کریں گے تو ملے گا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 افراد کل قیامت والے دن ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ جس نے محبت اللہ کے لیے کی, اور ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ جس نے نفرت اللہ کے لیے کی. ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے رسول کے لیے محبت کرتے ہیں, اور قادیانیوں کے ساتھ جو ہم بغض رکھتے ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں, اور امت کو, مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کرو. صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان سے بغض رکھنا یہ بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو سارے حضرات قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ شیزان کمپنی کا جو مالک تھا شاہ نواز, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کمپنی اتنی کیوں چل رہی ہے, آپ کی یہ شیزان بوتل اتنی کیوں چل رہی ہے, اور آپ نے اتنا پیسہ کیسے کما لیا؟ تو کہنے لگا مسلمان دھڑا دھڑ خرید کے پی رہے ہیں, اور نفع جو ہے وہ چناب نگر میں جمع ہوتا ہے, اور پھر مسلمانوں کو مرتد بنائے جانے کے منصوبے تیار کیے جاتے ہیں. ہر قادیانی میرے دوستو ایک کیٹیگری کے مطابق, ہر قادیانی وہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ وہ اپنے جھوٹے نبی مرزا غلام قادیانی ملعون کی جھوٹی نبوت کی ترویج اور اشاعت کے لیے, مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے وہاں چناب نگر صاحب کربا میں جمع کرواتے ہیں, اور پھر مسلمانوں کو مرتد بنائے جانے کے منصوبے تیار کیے جاتے ہیں. اور ایک دوسری کیٹیگری کے مطابق ہر قادیانی وہ اپنی کمائی کا 16واں حصہ وہ اپنے جھوٹے نبی کی تبلیغ کے لیے خرچ کرتے ہیں. میرے دوستو اگر مثال کے طور پر شیزان کا ایک جوس کا ڈبہ اگر وہ 10 روپے کا مثال کے طور پر ملتا ہے, تو 10 روپے میں سے 1 روپیہ میرا وہ قادیانیت کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے جناب نگر. تو اس لیے شیزان وغیرہ ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ. اور یہ بدبخت شاہ نواز جو اس کا مالک تھا, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے خرید لیے, دھوکہ دیتے ہیں, فریب کاری کرتے ہیں. ابھی بھی شاہ نواز کی آل اولاد اس کی مالک ہے, اور وہ پکے ٹھکے قادیانی اور مرزائی ہے. لہذا یہ کسی کے دھوکے میں مت آنا کہ شیزان مسلمانوں نے خرید لی ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے یہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. میرے دوستو یہ شاہ نواز یہ ایسا بدبخت تھا, قرآن پاک کا تحریف شدہ ترجمہ 40 مختلف زبانوں میں اس نے چھپا کر اندرون بیرون تقسیم کرایا. اور تحریف شدہ سے کیا مراد ہے کہ وہ آیات جو ہمارے نبی کی شان عالیہ کے اندر نازل ہوئی, مثلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا اعطیناک الکوثر, اور بھی اس طرح کی جو آیات جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے لیے نازل ہوئی ہیں,
وہ جہاں جہاں یہ آیت ہے اس سے مراد مرزا قادیانی لے کر اندرون بین استجمے کو تقسیم کروا رہا ہے بدبخت۔ تو میرے دوستو اس لیے آج کی اس مجلس، آج کے اس ختم نبوت کا پیغام ہے کہ انشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ہم ختم نبوت کے تحفظ کا کام کریں گے انشاءاللہ، قادیانیت کا بیکار کریں گے انشاءاللہ، ان کی مصنوعات کا بیکار کریں گے انشاءاللہ، اور ان بدبختوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو ختم نبوت کے قوانین ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، یہودی اور قادیانی لابی اور ان کے علاقات، وہ اس ٹھو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز میں ختم نبوت کے قوانین ختم ہو جائیں، 295 ختم ہو جائے۔ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں اس اجتماع میں کہ انشاءاللہ جب تک ایک مسلمان موجود ہے، کوئی مئی کا لال ختم نبوت کے قوانین کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی مئی کا لال ناموس رسالت کا قانون ختم نہیں کر سکتا، کوئی مئی کا لال آئینی ترمیم جو دوسری آئینی ترمیم ہے قادیانیت کے حوالے سے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو آج ہم علامہ اقبال رحمہ اللہ کی زبانی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوستو نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔